باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے میں ٹی وی سے آپ کی آواز سے میں ہوں محمد سلیم میمن۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی ایک دن پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد نیازی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایک ہفتے کا اگر انہوں نے دھرنا دے دیا تو میں استعفیٰ دینے پر سوچوں گا۔ تو وزیر اعظم پاکستان، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کام چیلنج دینا نہیں ہے۔ آپ کو ویسے ہی بہت سارے چیلنج درپیش ہیں، جس میں سے کرپشن کا خاتمہ تو آپ کا اپنا منشور کا سب سے اہم ایجنڈا ہے، وہ اب تک آپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، اور اب تک آپ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے چند اراکین اسمبلی اور پارٹیوں کے سربراہان کے اوپر نیب کو مسلط کر کے ان کی گرفتاریاں کروا کر آپ نے یہ دکھانے کی ضرور کوشش کی ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا اور میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ کا جو احتساب ہے اب اس کی کلی کھل گئی ہے اور آپ کا احتساب ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تک کسی بھی مجرم کو یا ملزم کو آپ مجرم نہیں بنا سکے ہیں۔ اب تک آپ کی پراسیکیوشن کسی کے اوپر ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکی ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی سے کوئی پیسے وصول کیے ہیں جس سے میرے ملک کا خزانہ بھرا جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے آپ کہتے تھے کہ اپوزیشن کے یہ ارکان اور یہ سربراہ جو ہے وہ لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ تو جناب عالی، آپ کا احتساب پچھلے 2.5 سال کے اندر جو ڈھول پیٹتا رہا ہے، اب وہ ڈھول آپ کا پھٹ گیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احتساب، آپ کہتے ہیں کہ میں احتساب کروں گا، اور وہ بھی مدینہ کی ریاست کا نام لے کر، تو مدینہ کی ریاست میں انصاف جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دو طرفہ، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور جو آپ کے مخالفت میں آپ کے سامنے ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ نے جہانگیر ترین، معذرت چاہتا ہوں میں، جہانگیر ترین صاحب، کیا ان کا آپ نے احتساب کر لیا؟ آپ کی شوگر کمیشن رپورٹ میں آپ کے خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے، کیا آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی؟ آپ کے علیم خان صاحب آپ کے لاہور سے، ان کے خلاف بھی آپ نے کیس کیا تھا اور ان کو گرفتار بھی کیا تھا، کچھ دن وہ لاہور میں جیل میں رہے، تو کیا وہ ان تمام کیسز سے بری ہو گئے ہیں؟ آپا فردوس عاشق آوان کو آپ نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ سے، وزارت اطلاعات سے آپ نے برطرف کیا تھا، اور وہ زبان زد عام ہے کہ آپ کے پرسنل سیکرٹری جو ہے وہ اعظم خان صاحب، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا شہزاد اکبر صاحب نے، اور انہوں نے ان سے زبردستی استعفیٰ مانگا تھا، اور وہ بھی کرپشن کی بنیاد پر۔ تو کیا آپا فردوس عاشق آوان جو ہے وہ ان کیسوں سے بری ہو گئی ہیں؟ کیا پرویز خٹک صاحب ان تمام الزامات سے بری ہو گئے ہیں جو معلوم جنبہ کیس کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ہیں؟ آپ کے وزیر اعلیٰ KP کے، کیا ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ الزامات ختم ہو گئے ہیں؟ یہ تو تھے افراد کے نام۔ کیا آپ کی اپنی پارٹی کے اوپر فارن فنڈنگ کیس جو موجود ہے، گزشتہ 6 سال سے آپ اس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، کیا وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا؟ کیا فیصل واوڈا صاحب کی نااہلیت کا کیس ہو گیا مکمل؟ کیا زلفی بخاری صاحب کے خلاف کوئی کارروائی آپ نے کری؟ ایسے ان گنت نام ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ چیلنج نہ دیں، آپ کے اوپر چیلنج ہے ملک کی معیشت جو اس وقت تباہ ہے، اس معیشت کو ٹھیک کرنے کا،
لیکن اب تک آپ کی گفتگو سے کبھی بھی ہمیں اس کا کوئی پلان نظر نہیں آیا. آپ صرف ایک بات کہتے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. جناب اسٹاک ایکسچینج اوپر جانے سے ملک کی معیشت کا تعلق بظاہر تو ہے، لیکن وہ معیشت کی بہتری کی علامت نہیں ہے. وہ چند سیٹھوں کے ہاتھ میں اسٹاک ایکسچینج ہے جو اپنی منافع ٹیکنگ کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر سرمایہ کاری نکال بھی لیتے ہیں. تو اگر اسٹاک ایکسچینج ترقی کر رہی ہے، اس کی جو ہے نا وہ 45,000 کی حد اس نے اگر کراس کرنے کی کوشش کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت ہمارے آپ کے اسٹاک ایکسچینج سے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں کو دوائیاں آپ نے سستی کر دی ہیں؟ یہ سیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سیل ہوئی ہے، جو آپ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ تعمیراتی کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہے نا وہ ریکارڈ تعداد کے اندر جو ہے سیل بڑھی ہے اس کی. جناب اعلیٰ سیل ضرور بڑھی ہے، لوگوں نے مافیاز نے اس کو بنا کر اور مارکیٹ میں کم بیچ کر لیکن اپنے پاس اسٹاک کر کے انہوں نے اس کے ریٹ بڑھائے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے اور میرے چند اور صحافی حضرات نے مختلف بڑے مین اسٹریم چینلز کے اوپر آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک اور مافیا جو ہے اس نے بہت اربوں روپے بنائے ہیں سیمنٹ کی کارٹلائزیشن کے ذریعے. آپ کے دور میں آٹے کا بھی بحران، وہ بھی ایک اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل، آئل کا اسکینڈل، گیس کا اسکینڈل. ابھی آپ کے پاس آئل کی رپورٹ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. لیکن مجھے تو ایسا کبھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے کسی بھی قریبی آدمی کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہو. آج تو ایک بہت بڑا لطیفہ سننے کو ملا ہے ہمیں. میں آپ کے انٹرویو کے بقایا باتوں پر بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ تو آج کہوں کہ آج کا سب سے بڑا لطیفہ یہ آیا ہے کہ ابھی آپ نے حال ہی میں جس کرپٹ اور فراڈی کو، جس نے میرے ملک کا مذاق اڑایا، میرے ملک کے لوگوں کا مذاق اڑایا، میرے اداروں کا مذاق اڑایا، اور جو فراڈ ہے جس کی وجہ سے میرے ملک کی عزت خراب ہوتی ہے، اعظم سواتی، جس کو آپ نے وزیر ریلوے بنایا، وہ آپ کا اے ٹی ایم ہے. وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریلوے ہم سے نہیں چلے گی، اس کو بھی اسٹیل مل کی طرح بند کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ کیا آپ کا ویژن ہے، کیا آپ کے وزیروں کا ویژن ہے. گفتگو کا انداز دیکھیں، یعنی کہ وہ اس کو ہمارے تو بڑے دعوے کرتے تھے شیخ رشید صاحب کہ میں نے ریلوے کو بڑی ترقی دی، بڑا منافع میں لے کر آ گئے، اور آج آپ کا نیا وزیر آ کر کہتا ہے کہ جی اس کو بند کرنا پڑے گا. تو پھر کیا جی ہم لوگ پیدل سفر کرنا شروع کریں یا اونٹ گاڑے اور گدھے گاڑے منگانا شروع کر دیں اور اس پر سفر کریں؟ یہ ہے ترقی کا نیا سفر، یہ ہے نیا پاکستان. وزیر اعظم صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر ایک ہی لمحے میں ایک بات آپ کرتے ہیں، اسی لمحے ایک اور ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس پر ہمیں ہنسی آتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ اور زرداری صاحب کا بیانیہ فوج کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ فوج کی حمایت حاصل ہے. جناب آپ کو اگر فوج کی حمایت حاصل ہے تو یہ آپ کو نہیں ہے، آپ کی حکومت کو حاصل ہے، کیونکہ حکومت کی تابع داری کرنا فوج کا آئین میں موجود ہے کہ وہ آپ کے حکم کو مانیں گے، یعنی آپ کی حکومت کو. وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن دوسرے ہی لفظوں میں آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف وہ فوج کی پیداوار ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا 2013 کا، وہ بھی فوج نے کروایا تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ فوج کی حمایت کی وجہ سے جو ہے نواز شریف جیتے تھے. آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر نواز شریف کوئی بات کرتا ہے یا زرداری صاحب بات کرتے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ملک کی دشمنی کا بیانیہ ہے. اور یہی بات اگر آپ کریں
تو آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پچھلی گزشتہ حکومتوں کے ساتھ رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کم از کم وزیر اعظم کی سطح کا شخص کسی بھی انٹرویو میں بیٹھ کر کسی بھی مین اسٹریم چینل پر خود اپنے منہ سے یہ کہے کہ ہماری سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے سربراہان تھے، وہ سیاست میں ملوث رہے ہیں، تو یہ غداری کے جو آپ فتوے بانٹ رہے ہو، کہتے ہیں نا کہ بغاوت کا مقدمہ ہوگا ان کے اوپر، انہوں نے جو فوج کو لڑانے کی کوشش کی ہے، تو جناب عالی بغاوت کا مقدمہ تو آپ کے اوپر بھی بنتا ہے۔ کیا پی ٹی وی پر حملہ آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا؟ یہ سرکاری املاک نہیں تھی تو آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں بننا چاہیے؟ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ملک میں اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے، بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہے اور آپ یہ کہتے ہیں اس ٹی وی اینکر کو کہ میں کیا کروں، میں مہنگائی کو کم نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کریں، آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی نااہلیت ہے، آپ نااہل شخص ہیں، کیسے نہیں ہو سکتی ہے کمی؟ آپ عوام کو سبسڈی دیں، آپ امپورٹ کریں باہر سے، وقت پر آپ تیل اور گیس کا بندوبست کریں۔ گیس کا آپ کے سامنے اتنا بڑا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، آپ ندیم بابر صاحب سے سوالات کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ آپ ان سے کہیں کہ ڈاکومنٹس لے کر آپ کے پاس آئیں، اور کسی بھی ماہر معاشیات کو اور کسی بھی پڑھے لکھے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ ان سے حساب لیں کہ یہ 120 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں ندیم بابر صاحب کو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 120 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گیس جو ہے برآمدی 57 ارب کی ہے۔ جناب آپ نے گیس کی درآمد ضرور 57 ارب کی ہے، لیکن آپ نے وقت پر آرڈر نہ دے کر اور اپنی ضروریات کے مطابق گیس نہ منگا کر اور فرنس آئل پر بجلی بنا کر جو اس ملک کو نقصان پہنچایا، وہ 120 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ گیس ضرور اپنے 57 ارب کی منگائی ہوگی، اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ کے اقدامات سے میرے ملک کے خزانے کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ فارن فنڈنگ کا حساب اگر نہیں دیتے نہ دیں، آپ بلین ٹری سونامی کا جواب نہ دینا چاہتے ہیں نہ دیں، آپ علیمہ باجی کو دیا گیا این آر او اور ان کی پراپرٹی کے متعلق جو باتیں گردش میں ہیں آپ اس کے متعلق بات نہ کریں، ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن آپ اگر اپوزیشن کے اوپر غداری کے مقدمات قائم کریں گے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کریں گے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ آپ کا آخری بیوقوفانہ کا فیصلہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ قدم اگر آپ کو کہہ کر کسی نے یہ کروا دیا، آپ کے دوستوں نے جو آپ کے دشمن نے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ ملک میں انارکی پھیلے گی، جلوس ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے بچنے کی کوشش کیجئے اور کسی کے ساتھ مشورہ کیجئے، برائے مہربانی گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ تو دیکھیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ اپوزیشن رہنما نہیں ہیں، آپ کو دھمکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کرپشن کی ہے، آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں۔ آپ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا، ہم آپ کو بار بار یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب این آر او دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو این آر او دینے والے؟ نہ آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ مملکت پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلے ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ فیصلے آپ سے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں کیا بات کروں، ہمیں تو منہ سے بات کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ میرے محترم وزیر اعظم کی شان میں ہم کو قصیدے پڑھنے کی بجائے ہمیں ان پر تنقید کرنا پڑتی ہے۔ یہ ہم روادار نہیں ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنی عزت کا خود خیال کریں
اور عوام آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے اور یہ دھمکی آمیز گفتگو سے پرہیز کریں تاکہ میرے ملک کی معیشت کی طرف توجہ دی جائے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے مہنگائی کم ہو. اس وقت سردی بہت ہے, ہمیں گیس کی شدید ضرورت ہوگی. جنوری کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت شدید بحران آنے والا ہے. آپ اس سلسلے میں فوری طور پر اپنی کابینہ کا اجلاس بلائیں اور کابینہ کا اجلاس بلا کر فوری طور پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں. بجلی کے ریٹ نہیں بڑھنے چاہیے, غریبوں میں اب ہمت نہیں ہے. اسی طرح بجلی کے بلوں کے جو آپ مسلسل دام بڑھائے چلے جا رہے ہیں, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اب ہم میں اور عوام میں یہ سکت نہیں ہے کہ آپ کے مہنگے بلوں کی ادائیگی کر سکیں. ہم اتنی آمدنی ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تنخواہ بڑھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. آپ تنخواہ بھی نہیں بڑھائیں گے, آپ ہماری جو ہے نا تمام اجناس بھی مہنگی کریں گے, تو کیسے ہم لوگ یہاں پر گزارا کر سکیں گے؟ یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہاں کے عوام کو کیا خودکشی پر مجبور کر دیں گے؟ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے گھر کا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے راشن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ بجلی کا بل, گھر کا کرایہ, دواؤں کی قیمتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا علاج نہیں کرا پاتے ہیں. تو جناب علی برائے مہربانی ان عوام کا خیال کیجئے جو ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوکا سو گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا. اگر آپ اسی مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, آپ خوشامدانہ ریاست کی بات نہیں کرتے ہیں, حقیقتاً آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ مدینے کی ریاست جس کے سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. اگر ان کے مدینے کی ریاست کا اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے آئیڈیل ہیں, تو پھر آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو عوام کی ان کے مال جان کی, آبرو کی اور ان کی معاشیات کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ان کی 3 وقت کی روٹی, ان کے تن پہ کپڑا, یہ تمام تعلیم اور صحت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اب بھی وقت ہے کہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں گے اور اپوزیشن کو انگیج کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک حاصل گفتگو جس سے کچھ نتیجے حاصل ہوں, نتیجہ خیز ہوں, وہ گفتگو کریں گے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے لہجے کو شیریں بنانا ہوگا. یہ تلخ لہجہ اور بے عزتیوں کرنے والی گفتگو سے پرہیز کرنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.